مثالی مسلمان کورس کی 19ویں نشست میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں، اور آج کی جو یہ حدیث نبوی ہے وہ ایک وصیت نبوی ہے جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہے، مگر زندگی بھر کے لیے راستہ، روشنی اور رہنمائی عطا کرتی ہے۔ آج ہم سنیں گے وہ مبارک کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نوجوان صحابی کو عطا کی، ایک ایسا علمی خزانہ جو ہر مسلمان کے دل کو تقوی سے بھر دے، شعور کو جگا دے اور ایمان کو مضبوط کر دے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت صرف عبادت نہیں بلکہ حفاظت ایمان، عزت، نسل اور رزق کی بھی ضمانت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو آئیں دل کی سماعت کھولیے، ذہن کو متوجہ کیجیے اور اس حدیث کو صرف الفاظ کی صورت میں نہ سنیے بلکہ اپنی زندگی کی وصیت بنا لیجیے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تشریح اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال۔ سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، یعنی سواری پر سوار تھا اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اگر تو اللہ کی حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور ساتھ فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور ساتھ فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ سن لے، اگر ساری کائنات بھی مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں جو ہے وہ فائدہ دینا چاہے، تو ساری کائنات بھی مل کے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، تیرے مقدر میں لکھ دیا، تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، اس کے بعد جو ہے قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ تھی حدیث، اس کو رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اور بھی کئی حدیث، کئی کتابوں میں، کئی روایات میں یہ حدیث آتی ہے، اس کے تھوڑے الفاظ مختلف بھی ہیں۔ تو اللہ کی حفاظت اور نصرت کے ذرائع، اس کا یہ ٹائٹل بن رہا ہے، یہ بھی ٹائٹل بن رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نصرت کے ذرائع، اور ایک یہ بھی ٹائٹل بنتا ہے احکام الہی کی حفاظت میں ہی انسانیت کی بقا ہے، یعنی احکام الہی کی حفاظت میں ہی انسانیت کی بقا ہے۔ سیدنا ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ایک دن سواری پر سوار تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو ہے یہ ایز اے وصیت کی، مجھے نا یہ کلمات سکھائے کہ میں تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہ حدیث عظیم وصیتوں اور امور دین کے متعلق کلی قواعد پر مشتمل ہے، یعنی سب سے پہلے کہ اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اس کے دین شریعت کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، قسموں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اور اس کے حکموں کی پابندی کرو، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ،
جو شخص ایسا کرے گا اللہ اس کے دین کی، اس کے جان و مال اور اہل و عیال کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا۔ یعنی یہ تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دین و شریعت کی، یعنی اس سے مراد یہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تو اللہ کے حکام میں جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جن چیزوں کا، وہ سارے احکام اس میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو زندگی میں گمراہ کن شبہات اور شرک و بدعات سے، حرام شہوات و خواہشات سے محفوظ رکھ کر اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ جہنم سے جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کو اور اس کے اہل و عیال کو آفات اور بھلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے مال میں برکتیں نازل ہوں گی۔ نیز، چوری، ڈکیٹی، آتش جنی اور دیگر حوادثات مال اس کا جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کے حکام کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے ڈیمانڈ کی ہے، مطالبہ کی ہے، اس پر وہ پورا اترتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے معاملات کی، اس کے گھر بار کی، اس کی اولاد کی، اس کے کاروبار کی، گویا کہ اس کے زندگی کے تمام اموروں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں۔ اور کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی زبان نبوت؟ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرا نبی ایسا نبی ہے، یہ جب بھی اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے تو یہ ہماری وحی سے بولتا ہے، ہمارے حکم سے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے معاملات کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی جو بھی پھر اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صالح بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جو بندوں کی پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، دنیا سے وہ چلے بھی جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ کاف میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسے دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ نیک انسان تھا۔ یعنی باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مال کی، ان کے خزانے کی کیسے حفاظت فرمائی، کیونکہ ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نا، وہ ایک شخص کے پاس گئے جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، جن کو جو ہے خضر کہا جاتا ہے۔ کچھ کہتے تھے وہ اللہ کے نبی ہیں، کچھ کہتے تھے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ بہرحال ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جب سفر کیا تو سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوئے، تو جو ہے وہ کشتی جو ہے اس کے پھٹے کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ کشتی کے پھٹے کو کیوں توڑا ہے؟ یہ تو مساکین لوگوں کی ہے، وہ ان کا جو ہے وہ روزی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ پورا واقعہ آپ نے وہ قرآن مجید کے اندر پڑھا ہوگا۔ تو بہرحال آگے جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے آپ سے دوبارہ سوال نہیں کروں گا، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے جو ہے مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ سفر جاری رکھنے کی ان کو تلقین کی۔ برکیف جب وہ ایک بستی میں جاتے ہیں، بستی والوں سے جو ہے وہ کھانا مانگا، بستی والے نے وہ کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا تھا، علم اور اس قدر دیا تھا علم کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کرنا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ برکیف انہوں نے جو ہے وہ دیوار کو جو ہے وہ تعمیر کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ دیوار کو تعمیر کیا ہے، آپ نے ان سے کھانا طلب کیا مہمان نوازی کے لیے، ان سے گزارش کی ہے، تو انہوں نے آپ کی مہمان نوازی دینے سے انکار کر دیا، اور آپ جو ہے ان کی دیواروں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یعنی قصہ مختصر، بعد میں جب سیدنا خضر علیہ السلام نے ان کو سارا واقعہ جو ہے وہ بتایا کہ جو ہم نے وہ دیوار تعمیر کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، جو اس کے ان بچوں، دو یتیم بچوں کے یعنی ان کے باپ نے جو ان کے لیے جو ہے وہ چھپایا تھا، تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے وہ دیوار کو گرائیں گے، نیا تعمیر کرنے لگیں گے تو وہ خزانہ جو ہے اس میں سے نکال لیں، اس لیے ہم نے وہ تعمیر کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس واقعے میں بتلایا کیا ہے کہ وہ جو ہے دو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کا ذمہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا،
کیونکہ ان کا باپ نیک انسان تھا۔ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خزانے کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے دین اور شریعت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، جو لوگ اللہ کو بول گئے اللہ نے انہیں بلا دیا۔ جو اللہ کے حکام کی حفاظت کرنے کو بلا دیتے ہیں، اللہ کے حقوق کو بلا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلا دیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم، پس جب وہ لوگ ٹیرے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیرا کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیرا کر دیا۔ اللہ کے نافرمان شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جن سے وہ خوشی کی امید رکھتا ہے نا کہ مجھے ان سے خوشی ملے گی، وہ میرا سہارا بنیں گے خوشی کا، ان سے بھی اسے تکلیف پہنچنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نافرمان ہے اسے کسی بھی جگہ جو ہے وہ چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ اس کے بیوی بچے نوکر چاکر سب اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تمام لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے حکام سے جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، جو اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے کٹ جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے تمام حقوق پر پورا اترتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جو ہے تمام زندگی کے جتنے امور ہیں معاملات ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس سے محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سے نفرت کرتے ہیں پوری کائنات بھی اس کے دلوں سے اس کے لیے جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان شخص ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، جن سے وہ خوشی کی امید رکھتا ہے کہ مجھے ان سے خوشی ملے گی، مصیبت کے وقت وہ میرا سہارا بنیں گے، وہ سہارا بننے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بیوی بچے نوکر چاکر رشتہ دار سب جو ہیں وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کی مدد کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی اولاد بیوی بچے سب نافرمان بن جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہر نیکی اور بھلائی کی توفیق دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے فراخی اور ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا، اور اس کے دل سے ہر بے جا خوف اور اندیشہ دور کر دے گا۔ یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا آتا ہے نا تجدہ تجاہک، اللہ کے حکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی اللہ کو اپنے سامنے پانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نیکی اور بھلائی کی تجھے توفیق عطا کرے گا، ہر تنگی میں تجھے جو ہے وہ فراخی عطا کرے گا، اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تیرے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اس کے دل سے بے جا خوف اور اندیشے کو دور کر دے گا، اس کے دل سے واہن، اس کے دل سے غم خوف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے سوال صرف اللہ سے کرنا چاہیے، کسی مخلوق کے سامنے اپنے دستے طلب دراز نہ کرو، کیونکہ اس میں ان کے سامنے ذلت فقر کا اظہار ہے جو صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے سوال کرنے میں 3 برائیاں ہیں، مخلوق سے سوال کرنے میں 3 برائیاں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ غیر اللہ کے سامنے فقر و محتاجی کا اظہار جو شرک کی ایک صورت ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو تکلیف پہنچانا جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت ہے، اور غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونا جو نفس پر ایک ظلم ہے۔ البتہ اگر کسی وقت انسان مخلوق سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ایسا سوال ہو جو مخلوق کے بس میں ہو، یعنی وہ انسان کے جو ہے اس کے کرنے کے اندر اس کی طاقت ہو، وہ بندہ سوال کر سکتا ہے، یعنی کسی سے مدد مانگ سکتا ہے، کوئی چیز ہے دنیاوی حوالے سے وہ اس سے طلب کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اپنے لیے مفید چیز کے حریص نہ بنو، اپنے لیے مفید چیز کے حریص بنو، یعنی جو آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے نا اس کے آپ حریص بنو، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرے، ان کلمات کا ذکر کیا کرے، ورد کیا کرے۔ جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا نا اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، میں بھی آپ سے الفت رکھتا ہوں۔ واہ معاذ آپ کی عظمت کے کیا کہنے کی، جیسے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اس اعزاز سے نواز رہے ہیں۔ فرمایا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر معاذ پھر میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ دو طرح سے الفاظ آتی ہیں، ایک آتا ہے اللہم اعنی، ایک آتا ہے ربی اعنی۔ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، شروع میں اللہم بھی لگا سکتے ہیں، اور دوسری طرح ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، اے اللہ میں اپنے ذکر، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کے اندر بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو اللہ کی مدد کے بغیر نہ احکام کی بجاوری انسان حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی ممنوعات سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی آزمائشوں پر صبر کر سکتا ہے۔ ہر وہ گھڑی اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور اسے ہر گھڑی اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں استعانت میں دو اصول اکٹھے ہیں، ایک اللہ پر اعتماد کا عقیدہ، دوسرا اس پر عملاً اعتماد۔ بندہ کسی شخص کے لائق اعتماد سمجھتا ہے، کسی شخص کو سمجھتا ہے کہ میں اس پر اعتماد کروں گا، اور کسی شخص کو لائق اعتماد سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر اعتماد کروں گا لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو لائق اعتماد سمجھنے کے باوجود ضرورت کی بنا پر اس پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی متبادل اور قائم مقام نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ مفید دعا کون سی ہے، تو میں نے پایا، سیدنا امام ابن تیمیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور و خوض کیا تو میں نے سب سے زیادہ مفید دعا جو ہے میں نے سوچا کون سی ہے، تو میں نے وہ دعا جو ہے اس کو تلاش کیا، تو وہ دعا تھی، اور وہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی جب اللہ سے بندہ یہ سوال کرتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو دنیا میں بندے کی جو بھی نفع اور ضرر پہنچتا ہے نا، جو بھی نفع اور نقصان پہنچتا ہے، اور وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو جو کچھ انسان کی تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تنہا اللہ ہی سے مدد چاہے اور اسی سے سوال کرے، اور اس سے گریہ زاری جو ہے وہ کرے، انتہائی کی تنہا کی حالت میں، چاہے وہ جلوت میں ہو خلوت میں ہو، اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی انسان پر جو کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دنیا کائنات میں ہونا ہے، جو انسان نے کرنا ہے، جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں سارا کچھ لکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے سے پہلے، کتنا پہلے؟ 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اور صحیح مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول آج ہمارا عمل اس کے لیے ہے جسے لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا اس کے لیے ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے عمل کرو جس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا پھر ہم عمل کیوں کریں؟ یعنی اگر تقدیر میں سارا کچھ لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نیک ہے، یہ بندہ جو ہے بدبخت ہے، اس نے یہ عمل کرنا ہے، تو پھر ہم اس پر عمل کیوں کریں؟ جو تقدیر میں لکھتا ہے وہ خود بخود ہوتا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل کرتے جاؤ، ہر کسی کے لیے وہی آسان ہوتا ہے جس کی خاطر اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ یعنی آپ نے عمل کرنا نہیں چھوڑنا، عمل آپ نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ اگر تو انسان وہ نیک ہے تو نیکی کے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اگر وہ بد ہے تو وہ جو باقی برے گناہ ہیں وہ اس کے لیے وہ آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اب بندے کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ انسان یہ تمہارے سامنے چیزیں ہیں، اب تو چاہے جس کو جو ہے وہ اختیار کر لے، اگر تو وہ بدبخت ہے وہ وہی چیزیں اختیار کرے گا جو اس کو جو ہے مزید بدبخت بنائیں گی، جو انسان نیک ہے
جو اس کے لیے اچھا ہے، نیک صالح ہے، اس کے لیے وہ جو ہے نیکی والے راستے اور کام جو ہے اس کو آسان لگتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی صحت اور تندرستی، امن و عافیت اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا نا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، واجبات و فرائض کا پابند اور حرام کاموں سے باز رہے گا، تو بیماری اور خوف اور شدت اور مصیبت کی حالت میں اللہ بھی اسے یاد رکھے گا۔ جب بھی اسے بیماری آئے، اسے کوئی خوف آئے، کوئی شدت، کوئی مصیبت کی حالت میں ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بعض اوقات انسان کو آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پریشانی آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، یہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، یہ میرے لیے جو ہے وہ باعث اجر کا ثواب بھی بنے گی، میرے لیے جو ہے وہ باعث وبال نہیں بنے گی، کیونکہ میں نے اللہ کے حکام کی حفاظت کرنے میں جو ہے وہ انتہا کر دی ہے، آخیر کر دی ہے، اب اللہ جو ہے مجھے تنہا تو نہیں نہ چھوڑے گا۔ جب بندے کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیماری، خوف، شدت، مصیبت کے حد میں اللہ اسے بھی یاد رکھے گا اور اسے خوف سے نجات دے گا اور تنگی میں فراخی عطا کرے گا۔ جب پھر انسان کو کبھی جو ہے وہ خوف پہنچے، کوئی ڈر، کوئی غم پہنچے یا کوئی تنگی پہنچے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے، یعنی جب انہیں مچھلی کے پیٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی، یعنی مچھلی کے پیٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ باہر نکالا، اور سبب ان کا کیا بتلایا تھا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے۔ اگر یہ ہو کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھ چکا ہے تو وہ اس نے کرنا ہے، تو جو وہ سارا کچھ ہو کے رہنا پر انسان بس کچھ کرے یا عمل کرے یا نہ عمل کرے، وہ جو ہے وہ لکھ چکا ہے، اب سارا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں تقدیر میں جو کچھ لکھ چکا ہے پھر اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ لکھ چکا ہے وہ انسان خود بخود اس کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے ایک یہ بھی بڑا جو ہے مفید جواب ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مچھلی کے پیٹ سے نجات دی نا، تو بتلایا نجات دی، اور سبب کیا بتلایا، فرمایا وہ تسبیح کرنے والے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پس اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے۔ یعنی بتایا کیا ہے کہ اگر وہ کہتے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا میں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا ہے، نہیں، انہوں نے اس وقت تسبیح بیان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا ہے کہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ جو ہے وہ خطا مجھی سے ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور یہ سبب بتایا کہ وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے، اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جبکہ ظالم فرعون کا قصہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اور کیا کہہ کر اس کو رد کر دیا کہ تو اہل فساد میں سے ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، اب تو کہتا ہے میں ایمان لے کے آتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، پہلے تو سرکشی کرتا رہا ہے، مفسدوں میں تو داخل ہے، تو نے زمین میں ایسے ایسے فساد کیے ہیں، اب تجھے پتہ چل گیا کہ میری روح نکلنے لگی ہے، اب میری جان پہ بنی ہے، تو اب کہتا ہے میں ایمان لے کے، اللہ فرماتے ہیں اب تیرے ایمان لانے کی جو ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صبر کرنے سے فتح اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صبر اپنے اندر بڑے عظیم معنی رکھتا ہے، اس میں دشمنوں سے جہاد اور اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے بھی جہاد شامل ہے۔ یعنی انسان صبر کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے نفس کی تمام خواہشات جو ہے، جو اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ صبر کرتا ہے، ان خواہشات ان چیزوں سے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ روکتا ہے۔ اور صبر کے متعلق انشاءاللہ مزید جو ہے 23 حدیث میں جو ہے اس کی مزید ہم وضاحت پڑھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے نا اور وہ دشواریاں اور سختیوں سے دو چار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنی لو لگاتا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے سامتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بعض اوقات بندے کو جو ہے مشکل آتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسانیاں بھی آئیں گی۔ بچوں کو عقیدے کی تعلیم دینا، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو جو ہے وہ عقیدے کی جو ہے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا، فرمایا بچوں کو عقیدے کی تعلیم دینا اور ان کی دینی تربیت کرنا یہ نہایت اہم ضروری ہے۔ اپنے
چھوٹے بچوں کی جو ہے ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہنا، ان کی تربیت کرتے رہنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں ضائع کرنے کی بجائے دعوت و تعلیم میں لگانا، یہ ایک مثالی مسلمان کورس کی ہمیں جو ہے ایک اس میں ذمہ داری ملتی ہے۔ یعنی ہم دوران سفر کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے سفر کو ایسے بورنگ پہ گزاریں، ہم کیا کرتے ہیں میوزک آن کر لیتے ہیں، گانے وغیرہ لگا لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں یا فضول جو ہے وہ کام معاملات میں لگانے کی بجائے جو ہے اس کو دعوت و تعلیم میں لگانا چاہیے۔ آپ کی جو ساتھ بیٹھتا ہے اسے آپ دعوت دیں، اس کو دین کے بارے میں انفارمیشن دیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں، اس سے جو ہے وہ چیزیں پوچھیں، اس کو جو ہے وہ بتائیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، یہ سبق ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو یہ کلمات اس وقت سکھلائے تھے جب وہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، یعنی سواری پر سوار تھے، ابھی چھوٹی عمر ہے، چاندی عمر ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ الفاظ سکھائے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس حدیث نے میری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دی ہے، یعنی میری پوری زندگی کو، میری پوری لائف کو چینج کر دیا۔ یعنی میں نے اللہ کے پھر احکام کی حفاظت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ علم کا ایسا سمندر عطا کیا ہے، یعنی ایسے وہ علم کے سمندر تھے کہ چھوٹی سی عمر میں مفسر قرآن کا ان کو عہدہ ملا، مفسر قرآن بنے۔ اور جب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے نا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ان کو ایک خاص عہدہ عطا کرتے ہیں، یعنی مشیر خاص کا شاید ان کو عہدہ عطا کیا۔ جب ان کو عہدہ عطا کیا نا تو بعض صحابہ وہ بھی تھے جو بڑے عمر گزیدہ تھے، یعنی بڑے ان سے جو ہے وہ عمروں میں زیادہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ چھوٹا اتنا بڑا عہدہ جو ہے یہ چھوٹے بچے کو عطا کر دیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں بلا لیا، فرمایا جن لوگوں کو اعتراض ہے نا آ جاؤ مسجد نبوی میں، سب کو اکٹھا کیا، کہا آپ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا عہدہ چھوٹے بچے کو دیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نا ایک سورت پڑھی، سورت نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورت جب ان کے سامنے پڑھی نا، ان کو کہا کہ اس کی تفسیر بیان کرو، اس سورت کا پیغام سب سے اہم کیا ہے؟ کسی نے کوئی تفسیر بیان کی، کسی نے کوئی تفسیر بیان کی۔ آخر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ آپ اس کی تفسیر، اس کی تشریح جو ہے وہ بیان کرے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ صورت سب سے جو اس میں اہم پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا پیغام دیا گیا ہے، یعنی اب آپ نے جو ہے تبلیغ رسالت کا کام پہنچانے میں اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اب لوگ جو ہیں فوج در فوج جو ہیں، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کا پیغام دیا ہے۔ تو جب انہوں نے سارے لوگوں نے، سارے صحابہ نے یہ بات اور یہ تفسیر ان کی سنی تو کہتے ہیں ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، فرمانے لگے میں نے اس لیے اس بڑے عہدے کو اس چھوٹے بچے کو عطا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو علم کے سمندر سے نوازا ہے۔ اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی تھی۔ ایک دن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، تو سیدنا میمونہ کے یہ بھتیجے لگتے تھے، تو کہنے لگے اپنی خالہ کو کہتے ہیں، خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب خالو گھر میں آئیں گے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت دیکھنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کا شوق دیکھیں، شوق عبادت دیکھیں۔ آج ہمارے بچوں کو شوق ہے کارٹون دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، سوشل میڈیا یوز کرنے کا، لیکن ان کو اس وقت شوق کیا تھا؟ کہنے لگے خالہ جب خالو گھر آئے نا تو مجھے آپ نے بتلانا ہے، میں نے اس رات آپ کے گھر میں گزارنی ہے، تو میں نے دیکھنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو باری کے مطابق جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتی ہے تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کرتی، ان کو جو ہے اطلاع دیتی ہیں، تو یہ ان کے گھر چلے جاتی ہیں۔ اور رات جب ہوتی ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس جب اٹھتی ہیں تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پانی والا برتن ہے جس میں آپ وضو وغیرہ کرتے تھے نا، پانی کے والے برتن، اس کو جو ہے پانی کے ساتھ بھر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، دیکھا کہ پانی والا برتن جو ہے پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ جب دیکھا تو پوچھا میمونہ یہ پانی کا برتن کس نے بھر کے رکھا ہے؟ فرمانے لگے یہ چھوٹے بچے عبداللہ بن عباس نے بھر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
بڑا خوش ہوئے، اپنے دل میں جو ہے اس کے لیے محبت پیدا ہوئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی جلدی سے نا وضو وغیرہ کر کے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے بندہ جماعت کرا رہا ہو تو ساتھ کوئی شامل ہو جائے، یعنی یہ بھی جا کر تو ساتھ کھڑے ہو جاتی ہیں. ان کو چاہیے تھا یہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیچھے سے کان سے پکڑا اور اپنی جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ان کو کیا، رائٹ سائڈ والی کیا. یعنی جب امام اکیلا نماز پڑھ رہا ہو نا تو اس نے یا دو شخص نے جماعت انہوں نے کروانی ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ ہم دو ہیں، دو آدمی ہیں تو ہم جماعت کا ثواب لیں. تو جو امام ہوگا نا وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور جو مقتدی ہوگا نا وہ اس کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا. تو یہ حدیث سے یہ بھی سبق ایک مل رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب نماز مکمل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا شوق دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما، یعنی ان کو دین کی مفسر قرآن بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے جب ان کے لیے دعا دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چھوٹی عمر میں ہی جو ہے یہ اللہ سبحانہ یہ اعزاز بخشا، یہ مفسر قرآن بنے، یہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے. تو یہ آج کی حدیث سے ہمیں یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں. یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو اس میں جو ہے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں. یہ حدیث میں چند جملے نہیں ہیں بلکہ زندگی کا ایک مکمل نقشہ، ایک بندہ مومن کی روحانی تربیت، مثالی مسلمان کی بصیرت بڑی دستاویز ہے. اور یہ وصیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت صرف نماز، روزہ یا ظاہری عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس مقام پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا جہاں دنیا کی کشش، شیطان کے وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری ہمیں آزماتی ہے. جب بندہ اللہ کے حکام کا محافظ بن جائے تو اللہ اس کے دل کا محافظ، رزق کا ضامن، عزت کا نگہبان اور ایمان کا نگران بن جاتا ہے. یہ حدیث ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں ہر گھڑی یاد رکھے گا. اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ سچا رکھو، وہ تمہیں لوگوں کے محتاج ہونے سے بچا لے گا. آج ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے، کیا ہم اللہ کی حدود کے نگہبان بن کر مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سکون پائیں، ہمارے معاملات میں برکت ہو، ہماری دعائیں رد نہ ہوں؟ اگر ہاں تو آج کی وصیت نبوی کی زندگی کا مستقل سبق بنا لیجیے. جب دل اللہ سے جڑ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی. اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دروس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ وہ کافی سسٹر نے وہ درس دے دی ہے، لیکن اب کچھ سسٹر ایسی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی ذمہ داری لگا دوں، کل آپ نے درس دینا ہے تو وہ اعتراض کریں کہ ہم نے تیاری نہیں کی. تو ایسے کریں، اس دفعہ جو ہے جو درس دینا چاہتا ہے، یعنی آج جو ہے وہ صبح فرائیڈے ہے، پھر سیٹرڈے، یعنی 2 دن یہ ہیں. تو اگر ان 2 دنوں میں کوئی درس دینا چاہتا ہے تو وہ بتا دے، یعنی پرسنل میں میسج کر دے کہ ہم تیاری کر لیں گے، یہ 2 دن ہم تیاری کر لیتے ہیں. تو ان کا جو ہے درس فرائیڈے کو کل اور پرسوں رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ جو ویک ہوگا، اگلا ہفتہ جو ہوگا، اس میں پھر مزید دیکھ لیں گے، دوبارہ سے جنہوں نے دے دی ہیں ایک دفعہ دوبارہ پھر ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. تو اس حوالے